بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی سی ایس پارٹ 1 کے لیکچر نمبر 2. سب سے پہلے ہم ایک کوئک ریویو لیں گے ان ٹاپکس کا جو ہم نے کل کے لیکچر میں کور کیے تھے. وہ ٹاپکس جو ہم نے کل کے لیکچر میں کور کیے تھے کون کون سے تھے؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی تھی کہ ٹینجیبل پارٹس کمپیوٹر کے جو ٹچیبل ہیں یا فزیکل پارٹس وہ ہارڈ ویئر ہیں، اور وہ پروگرام جو کمپیوٹر پہ رن کرتے ہیں یا وہ سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ سافٹ ویئر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈیٹا اور انفارمیشن کو دیکھا تھا. ڈیٹا کیا تھا؟ ان آرگنائزڈ جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیٹا ہوتی ہیں، اور جب اسی ان آرگنائزڈ فیکٹس اینڈ فگرس ہمارے پاس ڈیٹا ہوتے ہیں، انہی فیکٹس اور فگرس کو جب ہم کسی نہ کسی وے سے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، آرگنائز کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس انفارمیشن بن جاتی ہے. یہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا ڈفرینس ہم نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹر ہے کیا. ایک ایسی الیکٹرانک مشین which accepts the input, processes it and gives out the output. آج ہم نے جو ٹاپک کور کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی؟ آپ سب لوگوں نے آئی ٹی کا نام سنا ہوگا. آج کل تو بار بار سنا ہوگا، نیوز چینلز پہ، اخبارات میں. آئی ٹی کا دور ہے، گورنمنٹ آئی ٹی کے لیے فنڈز ریزرو کر رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بہت مانگ ہے. تو آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ موجود ہوگا. انفارمیشن از دا موسٹ ویلیویبل ایسٹس آف ٹو ڈے لائف. انفارمیشن کی کیا امپورٹنس ہے؟ انفارمیشن کی بیسس پہ گورنمنٹ ڈیسیژن میک کرتی ہیں. اگر حکومتوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ ہیں تو ان لوگوں کے حساب سے وہ صحت کی، تعلیم کی یا خوراک کی سہولیات کا کوئی ارینجمنٹ کریں گی. اگر ڈاکٹرز کو پتہ ہوگا کہ فلاں میڈیسن کے پیشنٹس پہ یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ انفارمیشن کہیں پہ سیوڈ ہوگی تو اسے میڈیکل ریسرچ میں آسانی ہوگی. ہر فیلڈ میں اسی طریقے کے ساتھ انفارمیشن کی، میڈیسن کی فیلڈ ہو، وہ سائنس کی فیلڈ ہو، وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، کمپیوٹر کی فیلڈ ہو، میڈیا سائنسز کی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں انفارمیشن بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا مطلب ہے وہ مشینز، وہ ساری چیزیں جو یوز ہوتی ہیں اسی انفارمیشن کو سیو کرنے کے لیے، اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے، اور فردر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس انفارمیشن کی ریٹریول کے لیے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم عام فہم زبان میں ڈسکرائب کریں تو کریں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان تمام مشینز کا، ان ساری ٹیکنالوجیز کا کمبینیشن ہے جس کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ انفارمیشن کو کولیکٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کی کیپنگ کر سکتے ہیں، اسے رکھ سکتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں ضرورت ہو اس انفارمیشن کو واپس دیکھ سکتے ہیں. مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پرسن اویلیبل ہو، تاکہ کوئی بھی غلط ڈیسیژن میک نہ ہو اور کوئی بھی انفارمیشن ویسٹ نہ جائے. تو اس انفارمیشن کو رکھنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہائی اسپیڈ ڈیوائسز کا استعمال کرتی ہے. پھر انفارمیشن کو صرف آپ نے کولیکٹ نہیں کر لینا ہوتا، اس انفارمیشن کی دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ کمیونیکیشن ہے، کہ آپ نے انفارمیشن کو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جن ٹیکنالوجیز کے ذریعے، جیسے آج کل آپ لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ انفارمیشن ریپڈلی اویلیبل ہو. کہاں پہ اویلیبل ہو؟ اگر دنیا کے ایک حصے میں آپ نے کسی انفارمیشن کو کولیکٹ کیا، اس کے اوپر کوئی انالیسس کیا، اور وہ دنیا کے دوسرے حصے میں بھی اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ انسٹنٹلی اویلیبل ہو تھرو ڈفرینٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز. تو اس کے لیے کمیونیکیشن لنکس، جیسے آج کل آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے،
آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی انسائکلوپیڈیاز ہیں وہ آپ کو آن لائن اویلیبل ہے، آپ ان پہ جاتے ہیں، آپ کے پاس ریڈیلی انفارمیشن اویلیبل ہے، سارے نیوز چینلز کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ واقعہ کس طریقے کے ساتھ رونما ہوا ہے یا اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ انفیکٹ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اسی نے آج کل کی دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ جس طرح سے پہلے زمانے میں کسی دیہات کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے یا انہیں اپنے گاؤں میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کی خبر ہوتی تھی، اسی طرح سے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ہونے والے ہر حالات و واقعات کی خبر پوری دنیا کو مل جاتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس کے علاوہ ایک چیز اور دی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل کنورجنس۔ ڈیجیٹل کنورجنس کا کیا مطلب ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے دفاتر اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں اور ان کے امپلائز دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں، اور تھینکس ٹو دیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والا یہ کام مرج اپ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انفارمیشن کی کولیکشن، انفارمیشن کی پروسیسنگ، انفارمیشن کی کیپنگ، دین ریٹریول اور سب سے امپورٹنٹ شیئرنگ، یہ سب کچھ آتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایمبیڈ میں۔ ماڈرن اپلیکیشنز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کہاں ہیں؟ اس میں آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹرز کا پورا پیٹرن جو بنایا گیا تھا، وہ جو بھی اس کا پروسیسر بنایا گیا تھا، برین بنایا گیا تھا، وہ ہیومن برین کا ماڈل فالو کر کے بنایا گیا تھا کہ جس طریقے کے ساتھ ہیومن مائنڈ رسپانڈ کرتا ہے انسٹرکشنز کو، کمپیوٹر بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی رسپانڈ کرتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ہیومن بینگز کے اندر اللہ پاک نے ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، کمپیوٹر اس سے محروم تھا۔ تو ماڈرن جتنی بھی ریسرچ کمپیوٹر میں ہو رہی ہے اس کا پرپس کیا ہے کہ آرٹیفیشلی کمپیوٹر میں انٹیلیجنس ایڈ کر دی جائے، مطلب وہ ڈیسیژن میکنگ کے قابل ہو جائے، خود سے اس کے اندر تھوڑی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایڈ کر دی جائے۔ تو جن فیلڈز میں کام ہو رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آج کل، ان میں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ پھر ویب بیسڈ اپلیکیشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ویب بیسڈ اپلیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے چلیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ کچھ گیمز کھیلتے ہوں گے، یوٹیوب پہ آپ لوگ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ویب اپلیکیشن ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ میں اپنے گھر سے بیٹھ کے، اپنے بیڈ سے بیٹھ کے کچھ بول رہی ہوں، اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھ کر اس کی لسننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک اپلیکیشن ہی ہے۔ ای کامرس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اپلائی ہو رہی ہے۔ کامرس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تجارت، لین دین۔ آپ جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں باہر سے، کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، دیٹ از کامرس۔ لیکن یہی چیز کی خرید و فروخت اگر آپ آن لائن کرتے ہیں، کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، آرڈر پلیس کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو ڈیلیور ہوتی ہے، تو دیٹ از کالڈ ای کامرس۔ الیکٹرانکلی موبائل فون کی اپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی کے پاس OLX کی دراز کی ایپ ہے، تو دیٹ از کالڈ موبائل کامرس۔ کمپیوٹر اینیمیشنز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، جیسے بچوں کی کارٹون موویز ہیں، روز نت نئے ہندی کے، اردو کے یا انگلش کے کارٹونز بن رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ کمپیوٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہم سارا کا سارا کام ایک جگہ پہ کرنے کی بجائے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، پھیلا دیں۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو کہا کہ آج کل مختلف اداروں کے مختلف دفاتر مختلف جیوگرافک لوکیشنز پہ کام کر رہے ہیں، دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ۔ ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن ہے آج کل۔ ملٹی میڈیا میں آپ کی گیمز بھی آ جاتی ہیں، جو آج کل مختلف طرح کی نت نئی گیمز بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک ہے جیسے، یا اور بھی موویز وغیرہ میں جو کام ہو رہا ہے IT، اس میں بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر۔ پہلے دن سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ لائک ہیومن بینگ دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، باڈی اینڈ سول۔ ہارڈ ویئر از ایکویولنٹ ٹو باڈی اینڈ سافٹ ویئر از ایکویولنٹ ٹو سول۔ تو وہ سارے پروگرام جو کمپیوٹر پہ رن ہوتے ہیں، وہ سارے سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں فار ڈوئنگ سم تھنگ، وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں۔
ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں میں سے ایک بھی ایلیمنٹ مسنگ ہو تو کمپیوٹر بیکار ہے. تو سافٹ ویئر کیا کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ a set of instructions given to computer to solve a problem, either to solve a problem or to perform a task is called computer software. اس کو ہم پروگرامس بھی کہتے ہیں. کمپیوٹر سافٹ ویئر کو فردر جو کیٹیگریز ہیں دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ون از سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرا ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوں گے آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں. عام فہم زبان میں آپ یہ سمجھیں کہ سسٹم کو چلانے کے لیے, سسٹم کا مطلب کمپیوٹر سسٹم, وہ سافٹ ویئر جو کمپیوٹر سسٹم کو چلانے میں آپ کی مدد کریں گے وہ سافٹ ویئر کہلائیں گے سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر ایک عام بندے کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھے بغیر یا اس کا کوئی بھی نالج رکھے بغیر, اس میں کوئی ڈپلوما, کوئی ڈگری, کوئی کورس کیے بغیر کمپیوٹر کو چلانے کے قابل ہوتا ہے, تھینکس ٹو دیٹ سسٹم سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر ان فیکٹ از اے سیٹ آف پروگرامس ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دا آپریشنز آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو, جتنے بھی ہارڈ ویئر کمپوننٹس کمپیوٹر کے اندر ہیں بلٹ ان, مطلب جب آپ نے کمپیوٹر خریدا اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یا بعد میں آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگائے, ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ پراپرلی انہیں چلنے میں مدد دیتا ہے, بیسک آپریشن سارے کنٹرول کرتا ہے. بیسک کام کیا ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کے؟ ڈیٹا کی سیونگ آف ڈیٹا آن ڈسک, میکنگ کمپیوٹر ٹو ورک فار اس, اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, پرنٹنگ اے ڈاکومنٹ وغیرہ. ایگزامپلس کیا ہیں سسٹم سافٹ ویئر کی؟ سب سے بڑی ایگزامپل ہے سسٹم سافٹ ویئر کی آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے ونڈوز. آپ سب لوگوں نے کسی نہ کسی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا میرے کمپیوٹر کی ونڈوز خراب ہو گئی یا میرے کمپیوٹر میں ونڈوز صحیح نہیں چل رہی. ونڈوز کیا ہے؟ ونڈو ایک سافٹ ویئر ہے. اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ہے, مطلب آپریٹ کرتا ہے سسٹم کو. وہ ڈرائیور ہے جو کمپیوٹر کو چلاتا ہے اور لائی کرتا ہے بٹوین دا یوزر اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یوزر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر کی ڈیٹیل میں جانے بغیر, پارٹس آف کمپیوٹر کے نام جانے بغیر, ان کی برانڈ جانے بغیر اس کے اوپر آرام سے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی پروگرامس ہیں جو مختلف طرح کے یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ڈیوائس ڈرائیورس ہیں, یہ سب سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپل ہیں. ڈیوائس ڈرائیور کا کیا مطلب ہے کہ ہر ہارڈ ویئر ڈیوائس جو آپ کمپیوٹر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اسے کمپیوٹر میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے, اسے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے اور وہ سافٹ ویئر ڈیوائس ڈرائیور کہلاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کیا ہیں, سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم سم اسپیسیفک ٹاسک. سافٹ ویئر کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم, یوٹیلیٹی پروگرامس اینڈ ڈسک ڈرائیور ٹائپ آف سافٹ ویئر. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر کی جو ہم نے ٹائپس دیکھی ان میں ایک ٹائپ تھی ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر, سیکنڈ ہے ہمارے پاس ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم کسی خاص ایپلیکیشن کا مطلب ہے کام, کسی ایک کام کو کرنے کے لیے جو ایک سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. فار ایگزامپل آپ نے پینٹ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا لیا, پینٹ کا سافٹ ویئر ہے. ویڈیوز کو چلانے کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا دیا, وہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا دیا, وہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. ڈاکومنٹس کی میکنگ اور ایڈیٹنگ کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا دیا, وہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. یا جتنے بھی اور کام ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر بنا دیا, وہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہلائے گا. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں, دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر ان گنت ٹائپ کے ہوتے ہیں. دو میجر ٹائپ ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں, بعد میں جب آپ ایپلیکیشن سافٹ ویئرس کے چیپٹر پڑھیں گے تو مختلف کائنڈس آف سافٹ ویئر پڑھیں گے. ان میں سے ایک ہے کسٹمائزڈ اور ایک ہے پیکیجڈ. کسٹمائزڈ کا کیا مطلب ہے؟ کسٹمائز کا مطلب ہے فار
ون تھنگ اسپیشل فار ون پرسن. کسی ایک بندے کی کسی ایک ادارے کی ریکویسٹ پر اس کی اسپیسیفک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر بنے گا یا بنایا جائے گا وہ کہلائے گا کسٹمائز سافٹ ویئر. لائک کوئی میڈیکل اسٹور والا, کوئی جنرل اسٹور والا. آج کل آپ لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, سارے اپنے بلنگ کی انٹری وغیرہ کے لیے کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک اسکینر پڑا ہوا ہوتا ہے, ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہوتا ہے. بل جو پرنٹ ہو کے آپ کے پاس آتا ہے اس کے اوپر اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کا نام ہوتا ہے, نیچے آئٹم کے نیم ہوتے ہیں, ان کے کوڈ ہوتے ہیں, کوانٹٹی, پرائس یا جو کچھ بھی ہوتا ہے. کیوں ایسا ان کے پاس پرنٹ ہو کے جو چیز آتی ہے اس پہ ان کے اپنے شاپ کے سارے پرٹیکولر اور سارا کچھ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی کسٹمائزڈ سافٹ ویئر بنوایا ہوا ہے فار دیٹ اسپیسیفک پرپز. تو یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ایک ٹائپ ہے اور کسی پرٹیکولر یوزر کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. کسٹمائز سافٹ ویئر کون سا ہے؟ جو ایڈریس کرتا ہے نیڈس آف سم اسپیسیفک کسٹمر, کسی مخصوص بندے کی, جس طرح سے وہ چاہتا ہے, جس طرح کا وہ بل پرنٹ کرانا چاہتا ہے, جس طرح کے وہ آئٹمس اس میں رکھوانا چاہتا ہے, جس طرح کا وہ لین دین کرنا چاہتا ہے. اس کی اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پروگرامرز یا چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز اس کو سافٹ ویئر بنا کے دیتے ہیں, وہ کسٹمائز سافٹ ویئر کہلاتا ہے. پیکیج سافٹ ویئر کیا ہے؟ جو جنرل پبلک کی جنرل ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے ایک پیکیج دے دیا جاتا ہے, مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے. جس کو لگتا ہے کہ یہ پیکیج اس کی ضروریات کے مطابق ہے یا اس کو اس کی ضرورت ہے, وہ اس کو پرچیز کر لیتا ہے. دیٹ از پیکیج سافٹ ویئر. کسٹمائز سافٹ ویئر کیا ہے؟ جو کسی اسپیشل کسٹمر کی اسپیشل ریکوائرمنٹ کو, کسی اسپیسیفک کسٹمر کی اسپیشلائزڈ نیڈ کو پورا کرنے کے لیے بنایا جائے. پیکیج سافٹ ویئر کیا ہے؟ جو جنرل پرپس ہو, جو عام لوگوں کے لیے مارکیٹ میں لانچ کیا جائے, جس کو لگے کہ وہ یہ اس کے کام آ سکتا ہے, وہ اس کو پرچیز کر لیں. پیکیج سافٹ ویئر کے نمبر آف کسٹمرز یا نمبر آف یوزرز ایون ملینس میں بھی ہو سکتے ہیں, بلینس میں بھی ہو سکتے ہیں. مائکروسافٹ آفس از این ایگزامپل آف پیکیج سافٹ ویئر. اس کے علاوہ عام ایگزامپلس ورڈ پروسیسنگ کے لیے جیسے ایم ایس ورڈ ہے, اسپریڈ شیٹ جن میں کیلکولیشن وغیرہ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ایم ایس ایکسل ٹائپ کے سافٹ ویئرس ہیں. ڈیٹا بیس کے لیے ایم ایس ایکسیس, گرافک میں کورل ڈرا اینڈ ایڈوب فوٹو شاپ. یہ سارے کس کی ایگزامپل ہیں؟ پیکیج سافٹ ویئر کی ایگزامپلس ہیں. ڈفرینس کیا ہے سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں؟ جو سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں, سسٹم سافٹ ویئر کہا تھا ہم نے, وہ سافٹ ویئرس ہیں جو سسٹم کو رن کرتے ہیں. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کون سے ہیں؟ جو کسی خاص کام کو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر جنرل پرپز ہوتے ہیں, اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ڈیولپ کرنے کا کوئی اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں, اپلیکیشن سافٹ ویئر کسی خاص پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر میں سے کچھ سسٹم سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں جو آل دا ٹائم سسٹم پہ رن ہوتے ہیں. آپ نے کمپیوٹر سسٹم کا بٹن آن کیا, وہ چلنا سٹارٹ ہوا تو اس پہ آپریٹنگ سسٹم چلنے لگ جائے گا. جو ڈیوائسز ساتھ لگے ہیں ان کے ڈرائیورز چلنے لگ جائیں گے, اور جب تک وہ شٹ ڈاؤن کا پروسیجر مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ چلتے رہیں گے. لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئر صرف تب ہی ایگزیکیوٹ ہوں گے جب ریکوائرڈ ہوگا, جب آپ ان پہ کلک کریں گے تبھی چلیں گے. سسٹم سافٹ ویئر بنانے مشکل ہوتے ہیں, بہت ایکسپرٹس لوگ ان کو بنا سکتے ہیں, بہت کم تعداد میں بنائے جاتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں اور ڈیلی تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں بنائے جاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا. اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کام کر سکتا ہے. کوئی خاص کام رک جائے گا, وہ نہیں ہو پائے گا, لیکن اوور آل کمپیوٹر اپنا کام کرتا رہے گا. نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان پٹ کیا ہوتی ہے. کمپیوٹر کا کام کیا ہے کہ کچھ ہم اس کو دیں گے, کچھ ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیں گے, وہ اس کو پروسیس کرے گا اور ہمیں آؤٹ پٹ دے گا. جو چیز ہم کمپیوٹر کو دیں گے دیٹ ول بی ان پٹ. اینی تھنگ گیون ٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ.
وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے، وہ انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. ان پٹ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، ان پٹ انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ ان پٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہم دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ کمپیوٹر کے سورس پہ چلا جائے. جیسے میں اب بول رہی ہوں، لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں، لیکچر میرا ریکارڈ ہو رہا ہے کمپیوٹر پہ. دیٹ از اے ٹائپ آف ڈائریکٹ ان پٹ. کوئی ڈاکومنٹ اسکین کرتی ہوں، پکچر کھینچتی ہوں کوئی بھی، وہ ڈائریکٹ ان پٹ ہوگی. انڈائریکٹ ان پٹ کیا ہے کہ اس میں کچھ انٹرمیڈیٹ ہینڈلنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. جیسے کی بورڈ اور ماؤس ہے، آپ ایک کلک کرتے ہیں، وہ انٹرمیڈیٹلی جیسے بھی ہینڈل ہوگا. آپ کی بورڈ کی کی اسٹروک پریس کرتے ہیں، وہ انٹرمیڈیٹلی ہینڈل ہوگا. تو ہمارے پاس ان پٹ کیا ہے؟ اینی تھنگ گیون ٹو دا کمپیوٹر از کالڈ ان پٹ. ان پٹ ول بی آف ٹو ٹائپس، ڈائریکٹ ان پٹ اینڈ انڈائریکٹ ان پٹ. ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں؟ جن ڈیوائسز کی مدد سے، جن آلات کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو کچھ ڈیٹا یا انسٹرکشنز پاس آن کرتے ہیں، وہ ڈیوائسز ہمارے پاس کہلاتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز کے کیا کیا اگزامپل ہیں؟ مطلب کیا کام ہے ان پٹ ڈیوائسز کا؟ کہ انہوں نے یوزر سے ان پٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت انٹرمیڈیٹری کنورژن جیسے کی بورڈ یا ماؤس میں ضرورت ہو تو وہ کرنی ہے، اور انہیں اس فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈیبل بائی دا کمپیوٹر ہوں. ان پٹ ڈیوائسز کی 3 بیسک ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے کی بورڈ، اس کے بعد پوائنٹنگ ڈیوائسز، اور سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز. کل کا لیکچر ہمارا ہوگا کی بورڈ کے بارے میں.